اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹخیر ملیکم سے آپ کو مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک نئے کورس کے ساتھ حاضر ہیں اور یہ سیفٹی سے ریلیٹڈ کورس ہے جس کا نام ہے اوشن۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ امریکہ کا ایک سٹینڈرڈ کورس ہے اور یہ ایسا کورس ہے جس کے بنا پر آپ آسانی سے کوئی سیفٹی سے ریلیٹڈ جاب کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ایک سیفٹی کا کورس سیکھ کر آپ اس سے پیسہ کمائیں، نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر لیں، دوسروں لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کر لیں، آپ کسی کو ریسکیو کر سکتے ہیں، آپ کسی کا ہیلپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، حجرے میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، تو آپ کسی کے کام آ سکتے ہو۔ تو یہ سیفٹی کا بنیادی غرض ہے، ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ ادرس۔ تو اس کورس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور آج ہمارے اس کورس کا پہلا لیکچر ہے، تو آئے شروع کرتے ہیں ہمارے اس کورس میں کیا کیا ہے، اور اس کے پہلے چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹاپک 1 جو ہے ہمارا، وہ ہے انٹروڈکشن ٹو سیفٹی مینجمنٹ۔ سیفٹی مینجمنٹ کے بارے میں ہم نے ایوش میں بھی پڑھا تھا کہ اس کی معنی ہے HSMS، ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، کہ آپ ہیلتھ اور سیفٹی سے ریلیٹڈ وہ انتظامات کر لیں جس کی بنیاد پر آپ اپنے ورک پلیس کو محفوظ بنا سکے، جس کی وجہ سے آپ کی سراؤنڈنگ محفوظ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی امپلائیز محفوظ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی جو ایک آرگنائزیشن وہ محفوظ طریقے سے کام کر سکے۔ تو اس میں ہم دوسری سلائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ٹو کیپ این انوائرمنٹ اور ورک پلیس کلین فرام ریکگنائز ہیزرڈ رسک از کالڈ سیفٹی مینجمنٹ۔ ابھی سیفٹی مینجمنٹ کیا ہے، تو اس کی دوبارہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے کہ آپ کس طرح اپنے انوائرمنٹ کو اس متعلقہ رسک اور ہیزرڈ سے بچا سکے، جس سے آپ کو خدشہ ہو کہ میرے اس کام کرنے سے یہ خطرات اور یہ رسک وغیرہ یہ لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنے آرگنائزیشن کو، اپنی انوائرمنٹ کو بچا سکے، اپنے کام کی جگہ کو اس سے پروٹیکٹ کر سکے۔ تو اس اپروچ کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل، اس کو کہتے ہیں سیفٹی مینجمنٹ۔ تو ہم نے سیفٹی مینجمنٹ پڑھا، اس کے کرنے کے جو کام ہے، تو اس کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے، اس کو پھر آرگنائز کریں گے، پلاننگ کریں گے، اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے، اور اس کے بعد یہ ریویو بھی کر لیں گے۔ یہ سٹیپس ہم نے ایوش کے کورس میں کمپلیٹ 1 بائی 1 پڑھا بھی تھا۔ تو ابھی اس پوائنٹ آف جو سلائڈ ہے، میں اس پوائنٹ کو مزید بھی الابریٹ کروں گا۔ وہ ایسا ہے کہ ہم پہلے پالیسی بنائیں گے کہ ہمارا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسی کیا ہوگی، اس کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آرگنائزنگ مینس کہ آپ کس کو کون سی ڈیوٹی اسائن کریں گے، مطلب رائٹ جاب کے لیے رائٹ پرسن کا انتخاب کرنا، کہ جو کام جس بندے کے ساتھ متعلقہ ہو اس کو اس کا کام حوالہ کرنا، دیٹ از نون ایز آرگنائزنگ۔ پھر اس کے ساتھ اس کے لیے پلاننگ کرنا کہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایک کام ہو جائے کہ کوئی کام اس میں غلطی نہ آ جائے۔ اور جب آپ نے پالیسی بنا دی، ہر ایک کو اپنا کام حوالہ کر دیا، اس کے لیے پلاننگ کر دی، تو سب سے اہم چیز جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ مثال آپ نے یہ 3 اسٹیپس کر دی اور اس کی امپلیمنٹیشن نہ کر لی، تو پھر اس کی مثال پاکستان جیسی ہے کہ پالیسی تو ہے، اس کے لیے لوگ بھی بھرتی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پہ کمزوری ہے تو وہ امپلیمنٹیشن کی ہے۔ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم ہر لحظہ اور ہر گھڑی جو ہے وہ رسک اور ہیزرڈس کا سامنا کرتے ہیں۔ ہمارا سفر بھی خطرے سے بھرا ہوتا ہے، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل والا آ کر ہمیں ٹکر مار دیتا ہے،
یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کوئی رشکہ والا آ کر آپ کو مار دیتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں لیکن پھر بھی درمیان میں کوئی انسکل پرسن آ جاتا ہے اور آپ کو ٹکر مار دیتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم ان سارے خدشات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو امپلیمنٹیشن از ٹو مچ امپورٹنٹ پیز آف آرگنائزنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم۔ اور اس کے بعد آخر میں ہے پھر اس کی ریویو کرنا، مطلب ایک کہ آپ نے جو پالیسی بنا دی اور اس کی پلاننگ کر دی تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر یہ ہماری ٹارگٹس کے مطابق جا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو آنورڈ رکھا جائے، اور اگر ہماری ریکوائرمنٹس اور ہمارے ٹارگٹس کے خلاف ہے اور وہ اچیو نہیں ہو رہے اس سے، تو پھر اس کو اثر نو دوبارہ اس کی پالیسی اور دوبارہ اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ تو یہ چیدے پوائنٹس ہیں جو میں نے پالیسی، آرگنائزنگ، پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور ریویو کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ اچھا، ابھی یہ کچھ ڈیفینیشن ہے جس کو ہم پڑھیں گے کہ یہ کون سے ٹرم کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو اس سلائیڈ میں ہم وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہیلتھ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ایوش میں بھی کہ the absence of illness is called health۔ جہاں پہ آپ کو illness نہ ہو، جہاں پہ آپ کو بیماری نہ ہو تو وہاں پہ ہیلتھ شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہیلتھ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیفٹی آ جاتی ہے، the absence of risk of serious personal injury، یا ہم سیمپل ورڈز میں اس طرح کہیں کہ the absence of risk اور hazard is called safety۔ جہاں پہ رسک نہ ہو، جہاں پہ کوئی ہیزرڈ خطرہ نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اب ہم سیفٹی کے ایرا میں، سیفٹی کے فیز میں ہم داخل ہو گئے۔ تو جہاں پہ رسک نہ ہو تو اس کے ایبسنس آف رسک از کالڈ سیفٹی۔ ویلفیئر، جب آپ کو ساری بنیادی ضروریات اور فیسلٹیز، سہولیات آپ کو میسر ہو تو اس کو ویلفیئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد انوائرمنٹل پروٹیکشن، انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ایوری تھنگ سراؤنڈ اس میکس اور انوائرمنٹ، جو چیز بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے تو وہ ہمارے ماحول کہلاتا ہے۔ اور انوائرمنٹ کو ہم جو انوائرمنٹ میں بیسک ایلیمنٹس ہے اس میں ایئر ہے، لینڈ ہے، واٹر ہے، لیونگ کریچرز، ان ساری چیزوں کو آلودگی اور ان ساری چیزوں کو نقصان سے بچانے کا نام جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے۔ ایکسیڈنٹ کی ایک بہت اچھی تعریف دو ٹوک الفاظ میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ان پلانڈ، ان وانٹیڈ ایونٹ ہے۔ یہ نہ تو کوئی پلان کرتا ہے، نہ کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی حادثہ کا شکار ہوں یا کسی کو حادثہ کا شکار کر لوں، لیکن یہ ان پلانڈ ہوتا ہے اور یہ ان وانٹیڈ ہوتی ہے، کسی کی چاہت پہ نہیں ہوتی کہ میں خواہ مخواہ کسی کو ٹکر مار لوں یا خواہ مخواہ میں اپنا ٹائم ضائع کر لوں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وچ لیڈس ٹو انجری، ڈیمیج اور لاس، جس سے ڈیمیج اور لاس آ جاتے ہیں تو اس کو ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ بیسک ڈیفینیشن تھے، یہ انٹرویو میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، تو آپ ان ڈیفینیشن کو جس طرح میں نے کمپلیٹ اور تفصیل سے میں نے ایک ٹرم پہ بات کی، تو آپ اس کو اسی کے مطابق اگزامپل کے ساتھ سمجھ لیں تاکہ پھر آپ کو ٹیسٹ انٹرویو دیتے ہوئے آپ کو یہ آسانی ہو کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بیان کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آتا ہے رسپانسبلٹی آف سیفٹی آفیسر۔ ابھی بینگ اے سیفٹی آفیسر واٹ ول بی یور رسپانسبلٹیز، تو اس سلائڈ میں آنے والے سلائڈ میں ہم یہ پڑھیں گے دی سیفٹی آفیسر رولز۔ اب اس کی کیا کارکردگی ہوں گی؟ سیفٹی آفیسر کا کام یہ ہوگا کہ وہ ٹرینس پیپل، وہ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، وہ سیفٹی کے بارے میں لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ان کو پریکٹس کرواتا ہے، اس کی طرف ان کی دھیان دلاتے ہیں، ان کو بار بار اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، ساتھ میں ان کی جو بیسک ٹریننگز ہوتی ہے سیفٹی کی اس پہ ان کو لاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹرینز دی پیپل۔ تو سیفٹی آفیسر کا کام ایک یہ ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو، اپنے جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کریں گے۔
کمیونیکیٹس، ابھی یہ ان کا کام کوآرڈینیشن بھی ہے کہ مثال کے طور پر اوپر سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو یہ نیچے اپنے امپلائیز تک ان کو پہنچانا، اور نیچے امپلائیز کی جو گریونسز ہوں گی، جو ان کی کوئی بات ہوگی، کوئی ان کو مسئلہ ہوگا، تو وہ پھر آگے کمپیٹنٹ فورم اور کمپیٹنٹ اتھارٹی تک وہ پہنچانا، یہ بھی سیفٹی آفیسر کا کام ہوگا۔ اور تیسرا کام سیٹ دی ایگزامپلس، کہ یہ ایگزامپلس کو بھی سیٹ کرے گا، مینس کہ یہ ایسا کام کرے گا کہ وہ سیفٹی کا خود بھی نمونہ ہوگا اور دوسروں کو بھی اس بات پہ قائل کریں گے کہ وہ بھی سیفٹی کو اپنائیں۔ انفورس رولز، اور ساتھ ساتھ میں اس کا کام یہ بھی ہوگا کہ وہ جو رولز جو کمپنی کے اصول ہوتے ہیں، ان کی جو قوانین ہوتے ہیں، اس کے مطابق ان امپلائیز کو ٹرین کرنا، ان امپلائیز کو اس منہج پہ لانا، اور ساتھ میں اسی رولز ریگولیشن کے مطابق ان کو پابند کرنا، یہ بھی سیفٹی آفیسر کا کام ہوگا۔ اور جو لاسٹ ون پوائنٹ ہے وہ انکریج پازیٹیو بیہیویئر، جو لوگ سیفٹی کے اچھے طریقے سے اس کی کمپلائنس کرتے ہیں، جو اس کی تعمیل کرتے ہیں سیفٹی کے، تو ان کی بیہیویئر کو انکریج کرنا کہ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں سیفٹی کے حوالے سے، آپ کی یہ اپروچ بھی بہت اچھی ہے، آپ سیفٹی کی PPEs پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس بھی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، آپ سیفٹی رولز ریگولیشن کا بھی پابند ہے، اور جو بھی انسٹرکشن آپ کو دی جاتی ہے تو بہت احسن طریقے سے آپ اس کو اپناتے ہیں، تو ان کی حوصلہ بڑھانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور لاسٹ پوائنٹ سیفٹی آفیسرز کا یہ رول بھی ہوگا کہ انویسٹیگیٹس ایکسیڈنٹس، وہ ایکسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ بھی کرے گا، مطلب جو حادثات آ جاتے ہیں تو اس کو باقاعدگی سے اس کی انویسٹیگیشن کرنا کہ کون سے مسئلہ کس وجہ سے کس طریقے سے آ گیا ہے، اس کی پوری ریکارڈ مینٹین کرنا۔ یہ ریکارڈ کیپنگ جو ہے یہ ابھی نیکسٹ سلائڈز میں بھی آ جائیں گے، تو اس کا کام ایک یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹروڈکشن ٹو اوشا۔ ابھی اوشا کیا ہے، تو اس سلائڈ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس اوشا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اوشا اسٹینڈس فار آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن۔ اوشا کی معنی ہے آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، یہ اس کے لیے OSHA یہ اس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے۔ اور پھر رسپانسبل فار ورکر سیفٹی اینڈ ہیلتھ پروٹیکشن، اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرے گا، ساتھ میں اپنے جو ورکرز ہیں ان کو پروٹیکشن کس طرح دے گا، اور ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ان کے ساتھ امپلائیز ہیں اس کی خیال کس طرح رکھیں گا، تو یہ اس کے لیے رسپانسبل ہے۔ What does OSHA require؟ ابھی اوشا کی ہمارے سے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ڈٹرمائن وچ اوشا اسٹینڈرڈ اپلائی ٹو یور ورک پلیس۔ ابھی آپ اس کی فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن کتنی ہے، سائز آف دی فرم، سائز آف دی آرگنائزیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سائز کتنی ہے، اسی کے مطابق آپ اس پہ وہ اسٹینڈرڈز اپلائی کریں گے۔ فالو دی اوشا اسٹینڈرڈز اینڈ ریکوائرمنٹس، آپ پھر اسی کے مطابق جو اوشا کے اسٹینڈرڈس ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ اس کی تعمیل کریں گے۔ نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے پاس ہے ریکارڈ کیپنگ۔ ریکارڈ کیپنگ از ٹو مچ امپورٹنٹ میٹر ان دی سینس آف سیفٹی، بیکاز آپ جب سیفٹی کے ریکارڈز مینٹین نہیں کریں گے تو آپ کسی ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے۔ ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے تو آپ پریویس ریکارڈ دیکھ لیں گے کہ یہ اس آرگنائزیشن میں کون کون سی ایکسیڈنٹ کس وجوہات کی بنا پر آیا تھا اور کس ڈیٹ کو آیا تھا، اور اس کی ریزنز کیا تھی، اس کی کوجنٹ ریزنز کیا تھی جس کے بنا پر یہ ایکسیڈنٹ آیا تھا۔ تو یہ آپ کو پتہ جو ہے وہ انٹرنل سورس سے پتہ لگے، اور انٹرنل سورس میں ایک ہے ریکارڈ کیپنگ۔ ٹو کیپ دی ریکارڈ آف آل ورک ریلیٹڈ ورک پریکاشنز از کالڈ ریکارڈ کیپنگ۔ آپ کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں جو احتیاطی تدابیر ہے اس کے بارے میں
آپ جو ریکارڈ رکھتے ہیں تو اس کو بھی ریکارڈ کیپنگ کہا جاتا ہے۔ امپلائز آف 11 اور مور امپلائز مسٹ مینٹین ریکارڈز آف آکوپیشنل انجریز اینڈ ایلنس۔ اس کی معنی ہے کہ جہاں پہ 11 یا 11 سے زیادہ امپلائز کام کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی جو انجریز آ جاتی ہے، ان کی جو مختلف ایلنس آ جاتی ہے، جو ان کی چوٹ لگتی ہے، ان کے جتنے بھی زخم آ جاتے ہیں، کوئی حادثہ آ جاتا ہے جو مائنر بھی ہو یا میجر بھی ہو، لیکن اس کی پوری خیال رکھنا یہ امپلائرز کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے ریکارڈ پہ رکھ لیں۔ ریکارڈ کیپنگ اینڈ رپورٹنگ کے بارے میں نیکسٹ سلائیڈ میں جو 12 نمبر سلائیڈ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آل امپلائر مسٹ رپورٹ ٹو اوشا ود ان 8 hours any accident that results in a fatality or inpatient hospitalization of 3 or more employees۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اوشا کو رپورٹ کرے گا۔ مینٹینڈ آن اے کیلنڈر ایئر بیسس، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ریگولرلی اس کو مینٹین رکھا کریں۔ سمری آف ریکارڈ فار دی پریویس ایئر مسٹ بی پوسٹڈ ود ان ایئر، کہتے ہیں کہ جو پریویس ایئر میں آپ کے پاس جو ایکسیڈنٹس آئے ہیں تو آپ اس کو ریکارڈ پہ رکھ لیں اور اس کی ایک سمری بنا لیں کہ مثال کے طور پر ابھی وی آر ان دی ایئر آف 2023 but in the previous year which is 2022 which type of accidents were occurred and what were the basic reason behind those injuries that which lead to this accident، کس وجوہات کے بنا پر یہ واقعہ پیش آئے۔ مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن اس میں فائر کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ کس وجہ سے آیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم میں یہ حادثہ دوبارہ پیش نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم سیفٹی کرتے ہیں کہ جو پرویکٹیو میئرمنٹ ہے، پرویکٹیو میئرمنٹ ہم کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حادثہ دوبارہ پیش آ جائے۔ تو دیٹ واز دی conclusion of our lecture in which we have studied in detail about the what is OSHA, what is the role of and responsibility of safety officer, what is health, what is safety, what is welfare۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی۔ امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ابھی اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔